السلام علیکم ناظرین، ایک بہت ہی اہم چیز ہے جس پہ ہم توجہ نہیں دیتے، ہماری حکومتیں توجہ نہیں دیتی ہیں، اور وہ بہت اہمیت کے حامل چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے پاپولیشن، آبادی۔ ایک غریب، فرض کیجئے غریب گھر ہے جس میں ایک ہی کمانے والا ہے اور بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اگر وہ بچے ضروری ہیں، بہت ضروری ہونے چاہیے، یہ بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اگر بچے آپ کا گزر بسر مشکل ہے، بچے اگر آپ لاتے ہیں تو اتنا ہی لائیں جتنا آپ ان کی صحت کے اوپر، تعلیم کے اوپر اور ان پر توجہ دیا جا سکے، ان کی بیسکس چیز پہ۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ گھروں میں جہاں ایک کمانے والا ہے، بڑا مشکل سے گزر ہے، وہاں 8 بچے، جس کی وجہ سے ان کی صحت کے اوپر، تعلیم کے اوپر، روزگار، بہت ساری چیزوں پہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ملک میں آبادی انکنٹرول ہو جائے اور ملک کی معیشت کی ایک حد ہو، ہم تو معاشی تباہی سے گزر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت کیا پاپولیشن پہ کوئی حکمت عملی کر رہی ہے؟ کوئی کام کر رہی ہے؟ کوئی اویرنس دے رہی ہے لوگوں کو؟ کوئی آبادیاتی منظم آبادیاتی حکمت عملی کر رہی ہے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں چین کو، بڑی تیزی سے وہاں کی آبادی بڑھی، لیکن وہاں کی حکومت نے منظم آبادیاتی حکمت عملی کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا، اور اس کے بہت سے طریقہ کار ہیں۔ اسی طرح جاپان نے بھی کیا، جنوبی کوریا نے بھی اپنی جو بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو کنٹرول کیا۔ اب بھارت ہے، اس کی 1.5 ارب آبادی ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ رہی ہے، لیکن وہاں پہ بھی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی کوئی جامع اسکیم، جامع پالیسی، جامع اویئرنیس نظر نہیں آ رہی کہ کوئی حکمت عملی کرے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ دنیا میں جن ممالک میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے ان کا ڈائریکٹ ایفیکٹ اس ملک کی معیشت پہ آتا ہے، روزگار پہ آتا ہے، تعلیم پہ آتا ہے، صحت پہ آتا ہے۔ آپ نے ایک تعلیم کا ایک لمیٹڈ بجٹ رکھا ہے، تعلیمی درسگاہ رکھی ہے 100 آدمی کی، اگر 1000 آدمی آ جائیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ کیا ہوگا؟ چینا چپٹی ہوگی، کسی کے حصے میں بھی کچھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح لے لیں کہ شادی کے دعوت میں، شادی کے لیے لوگ ایک تعداد متعین کرتے ہیں، بلاوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اسی لحاظ سے اس کا اہتمام کرتے ہیں کھانے کا۔ فرض کیجئے کہ انہوں نے 300 افراد کو کھانے پہ بلایا ہے، اب اگر کسی طرح سے بھی فرض کیجئے 1500 افراد آ جائیں تو اس آدمی کا کیا ہوگا؟ اس کھانوں کا کیا ہوگا؟ وہاں کیا پرابلم آئے گی؟ کس قسم کے مسائل آئیں گے؟ تو اسی طرح پاکستان میں جو پاکستان کی معیشت ہے اس وقت بہت برے حالات میں ہے، لیکن اس معیشت کو جہاں سنبھالا دیا جا رہا ہے وہاں اس معیشت کے اور بھی فیکٹر ہیں جس کی بنیاد پر یہ معیشت ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ صرف سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے نہیں، اکثر لوگوں کا سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی، ادارے اگر ڈسپلن میں ہوں گے، ادارے اگر کام کر رہے ہوں گے، میرٹ پہ ہوں گے تو معیشت بہتر ہوگی۔ تو آبادی بھی معیشت پہ بوجھ ڈالتی ہے۔ اب پاکستان کی آبادی اس وقت 25 کروڑ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ 2050 تک یہ 40 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ تو آپ سوچئے، اور پاکستان 77 سال میں معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے؟ تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہے؟ اگر مزید 25 کروڑ اسی ماحول میں، انہی تعلیمی جو ہماری آپ کے پروگرامنگ ہے، پالیسیز ہے، ہماری تعلیمی استعداد ہے، صحت کی استعداد ہے، اسی طرح کی معیشت میں اگر مزید 25 کروڑ عوام آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو حکومت اس پہ توجہ نہیں دے رہی، کوئی اویئرنیس نہیں ہے، کسی جگہ سے بھی آواز نہیں ہے، بس
लोन लो, खाओ, सो जाओ, कोई हिकमत अमली नहीं है। बहरहाल हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, आप तक लाएं कि हुकूमत वक्त की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो मीडिया के ज़रिए, NGOs के ज़रिए, अहम इदारों के ज़रिए ख़ुद एक जामिया तंजीम आबादियाती हिकमत अमली की बनाए और उसको ना सिर्फ मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाए, उनको कायल करे, बल्कि इसमें एक कानूनी आइनी पहलू भी आता है कि वो कोई तरमीम करे जिसके ज़रिए पाकिस्तान की आबादी को कंट्रोल किया जाए, ऐसा इतना कंट्रोल किया जाए कि वो आबादी आने वाले वक्त में उसके अपने लोगों के लिए तालीम में, सेहत में, रोज़गार में और रिहाइश में तबाही ना ला दे, मईशत में तबाही ना ला दे। अब चंद बातें, अब होता ये है कि अगर आपने इन चीज़ों को नहीं सोचा तो समाजी और मौशती असरात, मैं तो कहता हूँ हर चीज़ पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इस मुल्क के अरबाब इख्तियार, हुकूमत, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स और अहम तरीन इदारों को जागना होगा और इसके लिए बाज़ाफ्ता जो भी इसका तरीक़ेकार है, आप चीन जाते हैं, आप जापान जाते हैं, आप जनूबी कोरिया, वहाँ से आप वो प्लानिंग एंड पॉलिसी मंगाएं और अपने मुल्क के माहौल और हालात के लिहाज से, आइन और क़ानून के लिहाज से और शरीयत के लिहाज से उन चीज़ों का निफाज करें, ताकि आइंदा आने वाले वक्त पर आपको जो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आबादी की बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की बुनियाद पर फेस करना है, उसको आप कंट्रोल कर सकें। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।